الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرحیم ونحن على ذلك ان شاء الله لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام بارگاہ مصطفیٰ اللہ رب العالمین کے مختصر حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی باتیں سلام کرنے کے بعد پہلی معافی تو یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے اوپر بیٹھا ہوں، آپ جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میرے اوپر بیٹھنے پر جو گستاخی کر رہا ہوں اس کی میں معافی چاہتا ہوں. آپ سب مجھ سے مجھے معاف فرمائیں. معاف کریں گے؟ آپ فرما دیں کہ ہم نے معاف کیا. یہ رات ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باصادت کی، جس وقت جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ اپنے ذہنوں میں یہ یاد رکھیں، اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہو رہے. ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے. وہ رات جس رات کے اندر آقا علیہ السلام کی ولادت باصادت ہوئی وہ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے تھی. ہاں، اس رات کی نسبت ضرور اس واقعے سے ہے اور ہمیں اس نسبت کی وجہ سے کہ اس رات کو شب ولادت سے نسبت ہے، اس لیے ہم اس رات کو جاگ رہے ہیں. اور جب صبح صلاۃ السلام ہم پڑھیں گے تو پھر بھی یہ ذہن میں بات رکھ کر پڑھنی ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہو رہے. انتہائی ضروری بات ہے اور اپنے ذہنوں میں سے یاد رکھنا ہے. اور آپ یہ اگر یاد رکھیں گے تو جہاں کہیں کوئی بات ہوگی تو یہ میرے 2 لفظ کہے ہوئے آپ کے لیے جواب بن جائیں گے انشاءاللہ. ہمارا یہ عقیدہ ہرگز 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 یہ نہیں ہے کہ اس رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں. نہیں، وہ رات 1450 سال پہلے گزر چکی ہے. اس رات کو اس رات سے نسبت ضرور ہے. اور جب صبح صلاۃ السلام پڑھیں گے سرکار کی بارگاہ اقدس میں تو یہ بھی عقیدہ نہیں کہ اس وقت سرکار پیدا ہو رہے ہیں، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب سرکار دنیا میں تشریف لائے. بے شک کلیئر ہو گیا بات؟ بے شک. چونکہ آقا علیہ السلام کی ولادت باصادت کی نسبت سے اس رات کو نسبت ہے. بے شک. لہذا 2 ایک باتیں سرکار کی ولادت پاک کے اس موقع سبحان اللہ. خطاب آپ نے حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد ابو نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ و متعنا اللہ بطول حیاتی کا سن لیا. سبحان اللہ. خطاب میں نہیں کرنے والا، میری ڈیوٹی تھی اصل میں دعا مانگنے. دعا مانگنے میں بھی کچھ منٹ ہیں اس لیے میں شروع ہو گیا ہوں، اس لیے خطاب نہیں. میرے اور آپ کی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. دن ابھی طلوع نہیں ہوا، دن ابھی طلوع نہیں ہوا. اور دن طلوع کب ہوتا ہے؟ جب صبح صادق ہوتی ہے. بے شک. جب سحری بند ہو جاتی ہے، کھانا کھانا روزہ رکھنا ہو تو بند ہو جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے اور اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں صبح صادق، اس کو کہتے ہیں دن طلوع ہونا. آپ فرماتی ہیں دن ابھی
طلوع نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی سحری کھانے کا وقت ختم نہیں ہوا تھا، اور رات جا رہی تھی، رات جا رہی تھی۔ یہ جو کفر کی، شرک کی، ظلمت کی تاریکی اور اندھیرا رات کی شکل میں چھایا ہوا تھا، وہ جا رہا تھا۔ جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ جو ظاہری رات ہے یہ بھی جا رہی تھی، یہ جو ظاہری رات ہے، جو ظاہری رات کا اندھیرا ہے، یہ بھی ختم ہو رہا تھا، اور جو باطنی تاریکی ہے، ظلمت ہے، کفر کی، شرک کی اور ظلمت کا جو اندھیرا تھا وہ بھی جا رہا تھا، اور ابھی دن طلوع نہیں ہوا، ابھی دن شروع نہیں ہوا تھا، ظاہری دن بھی شروع نہیں ہوا تھا، اور اللہ کی رحمت کا جو مظہر عتم امتیوں کے لیے دین مصطفیٰ تھا وہ بھی ابھی نہیں آیا تھا۔ یہ درمیانی وقت تھا جب میرے ہاں آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اپنے گھر میں اکیلی تھی، سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ سرکار کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں، سرکار کے والد ماجد ابا جان حضرت سیدنا عبداللہ سلام اللہ تعالی علیہ وصال فرما چکے ہیں، سرکار کے ابا جان کا وصال ہو چکا، سرکار کے دادا جان اپنے گھر میں آرام فرما ہے، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا اپنے گھر میں آپ فرماتی ہیں میں اکیلی تھی، مجھے محسوس ہوا، مجھے احساس ہوا کہ جس نعمت عظمیٰ کو اٹھائے ہوئے مجھے ایک عرصہ ہو گیا ہے، اس نعمت کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اس نعمت کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے۔ مجھے وحشت سی محسوس ہوئی کہ میں اکیلی ہوں، میرے یہ سوچ پیدا ہوئی کہ میں اکیلی ہوں، کیا دیکھتی ہوں کہ میرے اس مکان کی چھت پھٹی اور 4 عورتیں میرے ارد گرد آ کر بیٹھی، نہ وہ قریش میں سے تھی، مکہ مکرمہ کے اندر رہنے والے قریش سرکار کا قبیلہ، نہ وہ بنو ہاشم میں سے تھی، میں ان میں سے کسی کو نہیں پہچانتی، وہ قریش کی بھی نہیں، وہ بنو ہاشم کی بھی نہیں، وہ بنو عبدالدار کی بھی نہیں، وہ مکہ کے رہنے والے کسی قبیلے کی عورتیں نہیں تھی، لیکن وہ چاروں انتہائی خوبصورت تھی۔ ایک میرے دائیں آ کر بیٹھ گئی، ایک میرے بائیں آ کر بیٹھ گئی، ایک میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، ایک میرے پیچھے آ کر بیٹھ گئی۔ کہا آمنہ اپنے جسم کو میرے طرف ڈھیلا کر دے، اپنے جسم کو میری طرف ڈھیلا کر دے۔ میں نے پوچھا ہے آنے والی تم ہو کون جو اتنی خوبصورت ہو اور اس میری وحشت کے وقت کو تم آئی ہو میری وحشت کو دور کرنے کے لیے؟ کہا گھبراؤ نہیں۔ دائیں طرف بیٹھنے والی بولی میں تمہاری ماں اما ہوا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے بائیں طرف جھانکا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا فکر نہیں کرو، گھبراؤ نہیں، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں جس کو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بدلے میں ہاتھوں میں کیل ٹھکوانے پڑے تھے، کیل اپنے ہاتھوں میں ٹھکوا کر پھر بھی میں نے کہا تھا یا اللہ مجھے محمد کی رائی بنا دے۔ میں نے سامنے بیٹھنے والی سے پوچھا تم بتاؤ تم کون ہو؟ کہا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہوں، اس لیے آئی ہوں کہ میرا بیٹا اس دنیا میں جو آیا آسمانوں پر چلا گیا، ایک وقت آئے گا تیرے اس آنے والے نو مولود کا وہ امتی بن کر دنیا میں پھر آئے گا، آج میں تیری دائی بن کر آئی۔ میں نے اپنے پیچھے بیٹھنے والی خاتون سے پوچھا تم بتاؤ اتنی خوبصورت ہو، تمہارے چہرے سے نور جھلک رہا ہے، تم کون ہو جو اس میری تکلیف کے وقت کو، اس وحشت کے وقت کو دور کرنے کے لیے آئی ہو؟ کہا گھبراؤ نہیں، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے نہیں، میں تو تمہاری دلداری کے لیے آئی ہوں، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ ہوں، اس لیے کہ جو آنے والا ہے وہ میری نسل پاک سے ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب چاروں آوازیں میں نے سنی تو میری وحشت دور ہو گئی، میری وحشت دور ہو گئی کہ وہ گھبراہٹ جاتی رہی، اور اسی دوران میں نے محسوس کیا خرج منی
نور. ایسے محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے ایک نور کا ٹکڑا الگ ہو گیا. ارے مائیں بچے پیدا ہوتی ہیں, میں بھی کسی کے گھر میں پیدا ہوا, آپ بھی کسی کے گھر میں سارے پیدا ہوئے. آپ کی ماں نے میری ماں نے گود میں اٹھایا, جب پوچھا ہوگا آپ کے باپ نے, میرے باپ نے, آپ کے دادا نے, میرے دادا تو تھے نہیں اس وقت, آپ کے نانا نے, میرے نانا نے, آپ کے ماموں نے, تو کہا کسی ماں نے میرا چاند کا ٹکڑا پیدا ہوا ہے, کسی نے کہا میرا خوبصورت لال پیدا ہوا ہے. ارے یہ کسی نے نہیں کہا کہ میرے ہاں نور پیدا ہوا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. سبحان اللہ. ابھی آپ نعت شریف سن رہے تھے نا, وہ کیسی خوشبو تھی. حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا ام رسول کی نسبت سے جو شعر پڑھا گیا, آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے ایک نور جدا ہوا ہے, اور وہ نور ایسا نہیں کہ جسے صرف میں نے دیکھا ہو, ایسا نور نہیں, وہ ایسا نور تھا جس نے اس دنیا میں آیا جب میرے جسم سے جدا ہوا تو اپنے مکہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھا. سبحان اللہ. درمیان کے سارے پردے, یہ جو دیواروں کے پردے تھے یہ بھی اس نور نے ہٹا دیے. جب وہ نور یہ ظاہری دیواروں کے پردے ہٹا سکتا ہے تو تمہاری آنکھوں پر پڑے ہوئے کفر کے پردے کیوں نہیں ہٹا سکتا؟ اسے اللہ نے برہان بنا کر بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت با سعادت کی خوشی آپ بھی منا رہے ہیں, آپ بھی سرکار کی ولادت کی اس خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابو لہب ازلی بدبخت اور ابدی بدبخت, ہمیشہ سے بدبخت تھا, زندگی بھر بدبخت رہا, اور ابدی بدبخت ہمیشہ کے لیے بدبخت ہو گیا, دوزخ میں گیا. اس وقت بھی دوزخ میں سڑ رہا ہے. قرآن پاک کے اندر پوری سورت اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی مذمت میں نازل کی. تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تو تباہ ہو جائے. ایک بات یاد آ گئی, دوست محسوس نہیں کرے میں نے ایسی بات کبھی کہی نہیں لیکن ابھی آ گئی ہے. کہتے ہیں کہ کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے, جواب میں تمہیں گالی دے گا. کسی کو جھوٹے خدا کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ایسے ہی کیونکہ میرا حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے, مجھے ڈر پڑتا ہے کہیں قرآن پاک کی آیت کوئی غلط نہ لفظ ہو جائے. اسی قاری صاحب سے تصدیق کروا لی ہے, ٹھیک پڑھی ہے. کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو لا علمی کی بنا پر, اللہ فرماتے ہیں فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, دشمنی کی بنا پر بغیر علم کے تمہارے سچے خدا کو گالی دے. اللہ نے خود گالی دی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ تیرے ہاتھ ٹوٹن گال ہے کہ نہیں؟ تم مت کسی کے خدا جھوٹے خدا کو گالی دو, تمہارے لیے یہی حکم ہے. لیکن یا اللہ تیرے اپنے لیے قانون بدلی ہو گیا, کہا ہاں اس لیے کہ وہ میرے مصطفیٰ کا دشمن ہے. میرا دشمن ہو تو بے شک ہوتا رہے, پرواہ نہیں. جو میری گستاخی کرے اسے چھوڑ دو, جو میری بے ادبی کرے اسے چھوڑ دو, مت اسے برا کہو, لیکن جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہو اسے گالی نہیں, اس کو پکڑ کر قتل کر دو. میں خدا ہو کر قانون بنا رہا ہوں. تبت یدا ابی لہب وتب, اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, اس لیے کہ تو نے میرے مصطفیٰ کو کہا تیرا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے, جس ہاتھ سے تو نے اشارہ کر کے کہا اللہ ایک ہے. تو نے مصطفیٰ کے ایک ہاتھ کو کہا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کہتا ہوں, تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, اسی پر بس نہیں تب تو تباہ و برباد ہو جائے. پھر اسی پر اکتفا نہیں کی اللہ رب العالمین نے, اس کی بیوی کو بھی رگڑا سا. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, وہ تیری بیوی جو کانٹے اٹھا کر میرے مصطفیٰ کے کانٹوں پاؤں میں بچھاتی ہے, وہ بھی تباہ ہو جائے. اللہ اکبر. وہ تیری جو کمائی ہے وہ ساری کی ساری غرق ہو جائے. اس سے بڑی گالیاں کیا ہوگی؟ وہ کسر رہ گئی. کوئی کسر نہیں اللہ نے چھوڑی, خدا کی قسم کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ نے. اس سے بڑی گال تو ہے ہی کوئی نہیں. کیا دیکھیں کسی کی بیوی کو
تیری بیوی مر جائے، وہ کہتا ہے خدا کہتے تیری بیبی بھی مر جائے، کوئی کو بیوی اللہ دیتی ہے چٹنو نہیں ہے۔ ذرا کسی کو اشارہ کر کے دیکھیں تو صحیح، یا کافر ہی ہو، مشرک ہی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مسلمان نہیں ہو، اور اللہ رب العالمین نے صرف ابو لہب کو نہیں، ابو لہب کو بھی رگڑا، اس کی بیوی کو بھی رگڑا، اس کی کمائی کو بھی رگڑا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا۔ مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچا جان، آپ نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے تیرا؟ کہا جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں نے کوئی خیر نہیں دیکھی، جب سے مرا ہوں دنیا سے، تم سے جدا ہو کر یہاں پہنچا ہوں، کوئی خیر کوئی بھلائی نہیں ملی، کوئی اچھی بات نہیں دیکھی، ہر لمحہ جل رہا ہوں، ہر لمحہ جل رہا ہوں، ہر لمحہ آگ تیز سے تیز ہوتی ہے، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے شروع میں ایک بات سمجھائی، وہ پھر میں اس کو جوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے 5 منٹ فالتو دے دیے ہیں انہوں نے، 5 منٹ میں نے پورے کرنے۔ کہا ہر سوموار کے دن باقی 6 دن عذاب دگنا ہوتا رہتا ہے، اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جب تمہاری ایک جلد جل جل کر ختم ہو جائے گی ہم اس کو جلد کو تبدیل کر دیں گے، فَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تمہاری ایک جلد ختم ہوگی دوسری جلد چڑھا دیں گے تاکہ تم دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھو۔ کہا ہر لمحہ عذاب میں دگنا ہوتا رہتا ہے، ہر لمحہ عذاب بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کہا سوموار کا دن آتا ہے یہ 2 انگلیاں سیدھے ہاتھ کی، یہ 2 انگلیاں، ان دونوں میں سے مجھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پینے کو مل جاتا ہے، وہ پانی پیتا ہوں ٹھنڈا میٹھا دوزخ کے اندر، اور عذاب بھی کم ہو جاتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ ہے جہنم کے اندر، ہے دوزخ کے اندر سڑ رہا ہے، 6 دن عذاب پاؤں سے لے کر سر سے اوپر تک، اور سوموار کا دن آئے، پیر کا دن آئے، عذاب میں کمی، ٹھنڈا میٹھا پانی بھی پینے کو مل جائے۔ کہا اس لیے کہ ان 2 انگلیوں سے میں نے اپنی اس لونڈی کو آزاد کیا تھا جس نے مجھے خوشخبری سنائی تھی تیرے گھر میں بھتیجا محمد پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر۔ بخاری شریف کو تو مانتے ہو نا؟ بے شک۔ ابن ماجہ ابن داؤد کو نہ مانو کہ جی وہ نچلے درجے کی کتاب ہے، مشکات شریف کو نہ مانو جی یہ نچلے درجے کی کتاب ہے، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کی ہدایت الامہ کو نہ مانو کہ جی یہ تو آج کا بندہ ہے اس نے لکھی ہے۔ اور طاہر القادری سے تو دشمنی ہے تمہاری، بخاری شریف سے تو نہیں ہے نا، یہ حدیث بخاری سے نہیں ہے، کسی کے لیے بول رہے ہیں آپ کے لیے؟ مجھے پتہ ہے حاجی صاحب کا، مجھے میرے ساتھ ہے دشمنی، طاہر القادری کے ساتھ ہے دشمنی کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جس کو دشمنی ہے، کوئی نہیں ہے کسی کے بھی۔ ہاتھ کھڑے نہیں کیا کسی نے، کسی کی دشمنی نہیں ہے طاہر القادری سے، تو پھر ان کے مشن کا ممبر کیوں نہیں بنتے؟ جو طاہر القادری کے طاہر القادری سے محبت ہے یا دشمنی ہے؟ محبت ہے، لیکن پھر ان کی تحریک کا ممبر کیوں نہیں بنتے؟ یہ علیحدہ چیز ہے، بس یہی دشمنی ہے۔ میں کہوں گا آپ کہیں نہیں، میں کہہ دوں گا ہے۔ یہ طاہر القادری سے دشمنی ہے اس لیے کہ جس چیز کو دنیا میں عام کرنے کا اس انسان نے بیڑا اٹھایا ہے وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ بے شک۔ اس کے علاوہ تحریک منہاج القرآن کا کوئی دوسرا مقصد ہو، خدا کی قسم نہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، سبحان اللہ۔ کوئی کتاب یہ پڑھی ہوئی سامنے کتابیں، مجھے کوئی کتاب اٹھا کر دکھاؤ جس کے اندر عشق مصطفیٰ کی بات نہ لکھی ہو۔ کیا ہے تحریک منہاج القرآن؟ منہاج القرآن قرآن کا رستہ کیا ہے؟ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک مصطفیٰ کی تعریف ہے، بے شک۔ اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی لفظ کوئی آیت مجھے بتاؤ، میں بتاتا ہوں وہ خدا کے حبیب کی تعریف ہے یا نہیں ہے۔ بے شک۔ یہ تبت یدا ابی لہب متب
ابو لہب کی مذمت میں نازل ہوئی، یہ مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ بے شک تمہارے دشمن کی کوئی مذمت کرے تمہاری تعریف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بے شک تمہاری تعریف ہوئی، ڈائریکٹ تمہاری تعریف کرے وہ بھی تمہاری تعریف، تمہارے دشمن کی مذمت کرے وہ بھی تمہاری تعریف، تمہارے کسی دوست کی تعریف ہو وہ بھی تمہاری تعریف، تمہارے کسی بنائی ہوئی چیز کی تعریف ہو وہ بھی تمہاری تعریف۔ ارے قرآن پورا ہے ہی یہ۔ بے شک جس قرآن کی تحریک ہو اس کے اندر عشق مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ سوائے عشق مصطفیٰ کے اور کچھ نہیں ہے طریق منہاج القرآن۔ بے شک یہ شک ذہنوں سے مٹا دیں۔ بہرحال بات دور نکل گئی، 2 منٹ رہ گئے۔ کہا ان 2 انگلیوں سے میں نے اس لونڈی کو سہیبہ کو آزاد کیا تھا جس نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ اس نے محمد رسول اللہ کی خوشی نہیں منائی، اس نے محمد ابن عبداللہ کی خوشی منائی، ابو لہب نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی۔ رب نے اپنے بھتیجے کی خوشی منانے والے کافر کو بھی اپنے محبوب کی خوشی سے محروم نہیں رکھا۔ کہا یہ میرے محبوب کی خوشی منانے والا ہے، بے شک بھتیجا سمجھ کر خوشی منائے۔ ارے تم تو امتی ہو کر محمد رسول اللہ کے آنے کی خوشی مناتے ہو، اللہ تمہیں کیسے محروم رکھے گا؟ اللہ تمہیں کیسے محروم رکھے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں، سن لیں اپنی بات، کہتے ہیں کہ جی حضرت عباس نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ خود مسلمان نہیں تھے، اور غیر مسلم کا خواب تو دلیل ہی نہیں ہے۔ غیر مسلم کا خواب تو دلیل ہی نہیں ہے۔ اگر عبادات ہوں، اگر فرائض ہوں، اگر واجبات کی بات ہو، اگر حرام کی بات ہو، اگر کسی چیز کے منع کرنے کی بات ہو، تو کافر کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کافر کے خواب سے کسی بات کا کرنا فرض ثابت نہیں ہوتا، کافر کی خواب سے کسی بات کا حرام ہونا ثابت نہیں ہوتا، کافر کے خواب سے کسی چیز کا واجب ہونا ثابت نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کے فضائل کی بات ہو تو کافر کی خواب بھی قابل قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اس کفر کی حالت میں حضرت عباس کی دیکھی ہوئی خواب سے غرض نہیں، ہمیں غرض ہے امام بخاری نے جو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بخاری سے پوچھو تو نے حضرت عباس کی جب وہ مسلمان نہیں تھے ایک کافر کے بارے میں ایک کافر خواب دیکھ رہے کیوں اسے اپنی کتاب میں نقل کیا؟ امام بخاری جواب دے دیتے ہیں اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی شان میں ہے، اس لیے قبول کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا کی شان کی بات ہو، میرے آقا کی فضائل کی بات ہو، میرے آقا کی فضیلت ثابت ہوتی ہو تو بے شک ایک دیکھنے والا کافر ہو، کافر کے بارے میں خواب دیکھے پھر بھی وہ قابل قبول ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے اس کافر کو محروم نہیں رکھا، اللہ نے ابو لہب کافر کو دوزخ کے اندر اپنے حبیب کی پیدائش کی خوشی منانے سے محروم نہیں رکھا، تو پھر امام بخاری کی کیا جرت ہے کہ وہ اس کو رد کر دے؟ اس لیے میں نے اپنی کتاب میں نوٹ کر لیا، لکھ لیا، اور جب امام بخاری نے لکھ دیا تو ہمارے لیے دلیل بن گئی، ہمارے لیے دلیل بن گئی اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانا۔ جس طریقے سے بھی مناؤ، گولے چھوڑ کے مناؤ، اگربتیاں لگا کے مناؤ، نفل پڑھ کے مناؤ، روزہ رکھ کے مناؤ، کھانے پکا کے تقسیم کر کے مناؤ، ڈھول بجا کے مناؤ یا جلوس نکال کے مناؤ، جس طریقے سے بھی مناؤ، اللہ کے محبوب کی دنیا میں آمد کی خوشی جیسے آمین وانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر آخر اساس کی ولادت باسعادت کی خوشیوں میں گناہوں کی معافی عطا فرمائے۔ آمین۔